أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے، جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور وہی ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے، اور لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، جن کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین اور رشد و ہدایت کا منبع و مصدر بنا کر بھیجا۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں اور میری واجب الاحترام ماؤں اور بہنوں، قرآن مجید اللہ رب العزت کی وہ عظیم الشان کتاب ہے جسے اللہ رب العزت نے متقین کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ کتاب انسانوں کی زندگی کے اندر انقلاب برپا کر دینے والی کتاب ہے، انسانوں کی کایا پلٹ دینے والی کتاب ہے۔ چوروں کو، ڈاکوؤں کو، رہزنوں کو محافظ، عزت کرنے والے، دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھنے والے بنا دینے والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر شفا بھی رکھی ہے، کشش اور ایسی تاثیر رکھی ہے کہ انسان اس کتاب کو سن کر اس کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قریش مکہ، کفار مکہ، جو نہ قرآن کو مانتے تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل تھے، نہ اسلام کو تسلیم کرتے تھے، لیکن راتوں کو چھپ چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ اور اس قرآن کا اثر نہ صرف انسانی قلوب و اذہان پر ہوتا ہے، بلکہ کھجور کے تنے اور دیگر جو جامد اشیاء ہیں، ان کی تاثیر، قرآن کا اثر ان چیزوں پر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کتاب ہدایت ہے، یہ دستور زندگی ہے، یہ ضابطہ حیات ہے۔ جب تک مسلمانوں نے اس کتاب کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا کر رکھا، اس کتاب کو اپنے جسم پر، اپنے معاشرے پر، اپنے ملک میں، اپنی ریاست کے اندر اس کو اپلائی کیا، نافذ کیا، اس وقت تک مسلمان عزت کے ساتھ اور قیادت والی زندگی گزارتے رہے،
اور جب ہم نے قرآن مجید سے منہ موڑ لیا، اس کو پس پش ڈال دیا، اس کے بعد پھر ہم رسوا ہو گئے، محکوم ہو گئے۔ استعمار نے، دشمن نے اور دشمنان اسلام نے ہمیں اپنا محکوم بنا لیا اور ہمیں مغلوب بنا لیا۔ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، آج ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو جب تک ہم اس قرآن مجید کا وہ حق ادا نہیں کرتے جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کتاب کو نازل فرمایا تھا، اس وقت تک ہمیں وہ رفعت، وہ بلندی، وہ ترقی، وہ عزت، وہ شرف حاصل نہیں ہو سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو ترقی، رفعت اور بلندی عطا فرماتے ہیں۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جو اقوام اس کو پش پش ڈال دیتی ہیں، اس کو نظر انداز کر دیتی ہیں، اللہ پھر ان کو رسوا کر دیتا ہے، قعر مذلت کے اندر اللہ ان کو پھینک دیتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید انسان کے دلوں کا زنگ اتارنے والی کتاب ہے، انسان کے دلوں کو چمکا دینے والی کتاب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے دلوں کا زنگ اتارتے رہا کرو۔ صحابہ نے کہا وما جلاؤہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم لوہے کا زنگ اتارنے کا طریقہ تو جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ریگ مار کے ساتھ ہم اس کا زنگ اتار لیں، دلوں کا زنگ ہم کیسے اتاریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو چیزیں بیان فرمائیں۔ فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات، لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، و تلاوت القرآن، اور قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کیا کرو۔ تو جب انسان موت کو یاد کرتا ہے، جب انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو دل کا زنگ اتر جاتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے دل جو غلاف کے اندر لپٹا ہوتا ہے، وہ غلاف آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور انسان کا دل صاف شفاف آئینے کی طرح بن جاتا ہے، اور پھر قرآن بھی اس کے دل پہ اثر کرتا ہے، نبی کا فرمان بھی اس کے دل پہ اثر کرتا ہے۔ تو یہ کتاب، اس کا ناظرہ پڑھنا ہو، اس کی تجوید پڑھنی ہو، اس کا ترجمہ یا تفسیر پڑھنی ہو، یہ سارے قرآن مجید کے آداب ہیں، قرآن مجید کے حقوق ہیں کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ قرآن مجید کے ان حقوق کو ادا کرے۔ سب سے پہلے ناظرہ پڑھیں گے۔ آج ہمارے بھائیوں کے ناظرے بھی درست نہیں ہیں، ناظرہ پنجابی انداز میں پڑھا جاتا ہے، لحن جلی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، زبر زیر کی غلطی ہو جاتی ہے، شد مد کی غلطی ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں کہ ہم نے وقف کیسے کرنا ہے، غنہ کیسے کرنا ہے، مد کیسے کرنی ہے۔ تو پہلا حق ناظرہ درست کرنا، ہماری غلطیاں نہ ہوں۔ کون سا لفظ موٹا پڑھنا ہے، کون سا لفظ باریک پڑھنا ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں اس کا حکم دیا ہے تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کو۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے بھی اس کو ترتیل سے پڑھا ہے۔ ترتیل کیا چیز ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ترتیل کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، ترتیل یہ ہے کہ حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے اور وقوف کو پہچان کر وقف کیا جائے کہ آپ نے وقف کہاں کرنا ہے۔ اب مثلا ایک کلمہ، ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یا دو مثالیں پیش کرتا ہوں، آپ اگر حرف کو صحیح ادائیگی کے ساتھ ادا نہیں کریں گے تو معنی میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ سورہ اخلاص ہم پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، قل قاف موٹے قاف کے ساتھ، اس کا معنی ہے قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اور اگر ہم اس کو پڑھیں کل چھوٹے کاف کے ساتھ،
بہت سارے بھائی یہاں پہ عربی جانتے ہوں گے. کل کا معنی ہے کھا جاؤ، کھاؤ، کھانا کھاؤ. کل هو اللہ احد، آپ کھاؤ، اللہ ایک ہے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. اور پھر اسی طرح ختم اللہ علی قلوبہم، قلب، قلب کا لفظ جو ہے یہ موٹے قاف کے ساتھ اس کا معنی ہے دل، اور اگر اس کو ہم باریک پڑھ دیں قلب تو اس کا معنی ہے کتا. یعنی اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر. اور اگر باریک پڑھیں گے، اگرچہ اس کی جمع اور آتی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے کتوں پر. یا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قلب کا لفظ بولا ہے وہاں پہ آپ قلب پڑھیں گے. تو قرآن کا پہلا حق ناظرہ، اور وہ بھی تجوید کے ساتھ، درست ادائیگی کے ساتھ. اور اگر زبر زیر میں کچھ تبدیلی ہو جائے، صراط الذین انعمت علیہم، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا. اور پھر آگے کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. تو انعمت واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے. اور اگر آپ انعمت کی بجائے پڑھ لیں انعمت، یعنی راستہ ان لوگوں کا جن پر میں نے انعام کیا، وہ متکلم کا صیغہ ہو جائے گا. تو عربی زبان کی فصاحت و بلاغت اور اس کے دقائق اتنے زیادہ ہیں کہ اعراب بدلنے سے اس کا معنی ہی بدل جاتا ہے. ایک مثال اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، کہ نیک لوگوں کے بعد ان کے نہ خلف، نالائق لوگ جانشین بنے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، شہوات کی پیروی کی، اور ان قریب وہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے. تو فخلف من بعدہم خلف، خلف لام کے سکون کے ساتھ اگر کہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے نہ خلف نہ اہل. اور اگر اسی کے اوپر زبر لگا دیں خلف، تو پھر اس کا معنی ہوگا اہل لوگ. یعنی صرف اعراب بدلنے سے اہل اور نا اہل، نالائق اور اچھے، صرف اعراب بدلنے سے، باقی الفاظ وہی ہیں، خا، لام اور فا. تو عزیز دوستو، قرآن مجید کا پہلا ادب، قرآن مجید کا ناظرہ درست کیا جائے. جن احباب نے ناظرہ نہیں پڑھا وہ ناظرہ پڑھیں، جنہوں نے ناظرہ پڑھا ہے اس کو درست کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے بعد پھر اگلا حق یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید کا حفظ کروائیں. قرآن مجید کا حفظ اتنا عظیم کام ہے کہ کل قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے، رب نفسی کی پکار جاری ہوگی. اس حالت میں اللہ تعالی حافظ قرآن کو اور حافظ قرآن کے والدین کو اللہ پروٹوکول دے رہے ہوں گے، اللہ ان کی عزت افزائی کر رہے ہوں گے. اور اللہ رب العزت حافظ سے کہیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ حافظ قرآن، قرآن مجید کو پڑھو، ترتیل سے پڑھو، جس طرح دنیا کے اندر ترتیل سے پڑھتے تھے، تجوید کے ساتھ پڑھتے تھے. آج پڑھتے جاؤ، جہاں آخری آیت ہوگی وہاں پر تمہارا مقام ہوگا، سب سے بلند تمہارا مقام ہوگا. اور والدین کو بھی اللہ پروٹوکول دیں گے، جنہوں نے اپنے بچوں کو اس پرفتن دور کے اندر، اس مادیت کے دور کے اندر سکول سے 2-3 سال چھڑوا کر دینی ادارے میں بھیج کر صبح ادارے میں چھوڑنے آتے ہیں، پھر لے کر بھی جاتے ہیں، وقت دیتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، اپنے بچے کو قرآن مجید کے حفظ کے لیے وقت دیا، خود بھی محنت کی، اس کی ضروریات کا خیال رکھا. اللہ اس کو بھی البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اللہ اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. یہ قیامت کے دن پروٹوکول مل رہا ہوگا، عزت افزائی ہو رہی ہوگی. آج اگر کوئی چھوٹا سا ایم پی اے ایم این اے دنیا کا عہدے دار کسی کو اپنے ساتھ کرسی پہ بٹھا لے، گاڑی میں بٹھا لے، بندہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا.
کہ مجھے فلاں نے پروٹوکول دیا ہے، عزت دی ہے، اور جس کو اللہ عزت دیں، پھر ساری کائنات کے سامنے اللہ عزت دیں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری انسان تک سارے انسان سامنے موجود ہوں گے، اور وہ بڑی حسرت کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے عظیم لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے اور اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا. تو قرآن مجید کو اپنے بچوں کو حفظ کروانا چاہیے. آج الحمدللہ ہمارے ہاں اس ادارے کے اندر بچیوں کے لیے بھی اچھا سسٹم موجود ہے اور بچوں کے لیے بھی اچھا سسٹم موجود ہے. الحمدللہ دونوں کلاسیں چل رہی ہیں، اور الحمدللہ لاہور میں بلکہ ہر گلی محلے کے اندر ہر جگہ قرآن مجید کو حفظ کروانے کا سسٹم موجود ہے. آج ہم جب اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، بلکہ اس میں اگر آپ اللہ رب العزت کی ذات کو بھی شامل کر لیں تو قرآن کو اپنانے، قرآن کو سننے اور سنانے، قرآن کو سیکھنے اور سکھانے، قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھانے کا ایسا ماحول تھا کہ آج ہمیں وہ ماحول نظر نہیں آتا ہے، اسلامی معاشرے کے اندر بھی نظر نہیں آتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی سے قرآن سیکھا کرتے، اللہ کے نبی ان کو قرآن سکھاتے، اور پھر جو صحابہ ان میں سے معروف ہوتے ان کو آگے پھر اللہ کے نبی ڈیوٹیاں لگا دیتے کہ آپ دیگر صحابہ کو قرآن سکھائیں. سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، سالم ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر صحابہ کرام، اللہ کے نبی نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھی، وہ دیگر صحابہ کو قرآن سکھاتے. اور یہ قرآن مجید حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم اس کا مفہوم بھی جانیں، ہمیں پتہ ہو کہ اللہ قرآن میں ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کا مقصد کیا ہے. قرآن کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے کہ اگر بغیر سمجھے، بغیر فہم کے آپ اس کی تلاوت کریں گے، اللہ پھر بھی آپ کو نیکیاں عطا فرمائیں گے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں اللہ عطا فرمائیں گے. لیکن اگر آپ اس کا مقصد پورا کرتے ہیں، جس مقصد کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا تتفکرون، تم فکر کیوں نہیں کرتے، سمجھتے کیوں نہیں؟ تو بار بار اللہ نے یہ جو تدبر، غور و فکر کا حکم دیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کو عمل کے لیے، اپنی زندگی پر اپلائی کرنے کے لیے، اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کے لیے اللہ نے قرآن مجید اتارا ہے. بنیادی مقصد اس کا یہ ہے. لیکن اگر کوئی بغیر سمجھے بھی پڑھے تو وہ بھی اس سے محروم نہیں ہے، اللہ اس کو بھی اجر عطا فرماتے ہیں. اللہ اکبر. قرآن مجید کی یہ شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ اہلین، اللہ کے کچھ گھر والے ہیں. حالانکہ اللہ تو کہتے ہیں لم یلد ولم یولد، کہ اللہ رب العزت کی نہ اولاد ہے اور نہ ہی اللہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے. متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ نے نہ کوئی اولاد بنائی ہے نہ کوئی بیوی پکڑی ہے. تو یہ کیا مطلب ہوا کہ اللہ کے گھر والے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ومن ہم، وہ کون خوش نصیب ہیں جو اللہ کے گھر والے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن، اہل اللہ و خاصتہ، اہل قرآن، قرآن پڑھنے والے، قرآن سیکھنے والے، قرآن سکھانے والے، قرآن کی خدمت اپنی زندگی کو خرچ کر دینے والے، اپنی زندگی کو قرآن مجید کی خدمت میں وقف کر دینے والے، یہ اللہ کے اہل اللہ، یہ اللہ کے اہل ہیں، اللہ کے عیال ہیں. وہ خاصتہ، اللہ کے خاص لوگ ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے وہ قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. تو قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے والوں کی شان کے اندر بے شمار احادیث موجود ہیں، وقت نہیں ہے کہ سب کو بیان کیا جائے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون الکتاب ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ
وحفتهم الملائکہ وذکرهم اللہ فی من عندہ، کہ جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں چند لوگ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا دراسہ کرتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، تو ان کے اوپر اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے، انہیں اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کا گھیرا کر لیتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ ان کا تذکرہ اپنے پاس موجود فرشتوں کے اندر کرتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھانے کا ایک ماحول تھا۔ میں چند ایک واقعات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور پھر وہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا کرتے تھے۔ اسلاف کہتے تھے کہ جو بچہ حافظ قرآن بن جائے اس کے اوپر رات کی تہجد لازم ہو جاتی ہے، اس نے قرآن کو حفظ کر لیا ہے، اب اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی منزل جو ہے وہ رات کو تہجد کے اندر ڈیلی ایک پارہ جو ہے وہ پڑھا کرے، یا اپنی توفیق کے مطابق جتنا بھی پڑھ لے۔ تو اسلاف قرآن مجید کو کتنا اہتمام سے پڑھتے تھے، اور ایک ہم ہیں بچپن میں والدین نے حفظ پہ ڈال دیا یا ناظرے میں ڈال دیا، ہم نے ناظرہ پڑھ لیا، حفظ کر لیا، بس اس کے بعد ہم اپنی دنیا کی جب عملی زندگی میں آئے تو قرآن مجید کو خوبصورت ریشمی غلاف کے اندر لپیٹ کر سب سے اونچا رکھتے ہیں، جی اس کو کمر نہ ہو جائے، پشت نہ ہو جائے۔ او بھائی پشت تو آپ نے خود کر دی ہے، آپ نے اس کو پسے پشت ڈال دیا ہے، پورا سال آپ اس کو نکالتے ہی نہیں ہیں۔ بہت خوش نصیب ہیں، سعادت مند ہیں وہ لوگ جو ڈیلی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جن کا قرآن مجید کے اندر یہ جو چھوٹی سی رسی ہوتی ہے وہ مسلسل چلتی رہتی ہے، آگے جاتی رہتی ہے۔ تو چند ایک اسلاف کے واقعات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد چند ایک احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ محمد بن خالد کہتے ہیں کہ خیثمہ رحمہ اللہ کان یختم القرآن فی ثلاث، ہر 3 دن میں قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، ہر 3 دن میں۔ اسی طرح عمر بن عبد الرحمن کہتے ہیں میرے دادا جو ہیں ابن محیریز یختم القرآن فی کل 7، ہر 7 دن میں قرآن مجید ختم کیا کرتے، یعنی یہ زندگی کا ایک معمول بنایا ہوا تھا۔ اور جب انسان یہ معمول بنا لیتا ہے تو پھر اللہ وقت میں بھی برکت پیدا فرما دیتے ہیں۔ سعید بن جبیر جو معروف تابعی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں ما اتت علی لیلتان الا وانا اختم فیہا بالقرآن، میں ہر 2 راتوں کے اندر ایک قرآن مجید ختم کر لیتا ہوں، ہر 2 راتوں کے اندر۔ اسی طرح ابن ابی الزناد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مدینہ کے اندر ایک ماحول تھا، چونکہ ہر گھر کے اندر قاری موجود تھا، ہر گھر کے اندر قرآن مجید کو پڑھنے والے موجود تھے۔ کہتے ہیں کنت اخرج الى السحر الى مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا امر ببیت الا وفیہا قاری، میں اپنے گھر سے نکلتا تہجد کے لیے مسجد نبوی کی طرف، اور کوئی گھر مجھے ایسا نظر نہ آتا جس کے اندر سے رات کو قرآن مجید پڑھنے کی آواز نہ آ رہی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور عجیب بات، یعنی آدمی حیران ہوتا ہے کہ وہ لوگ قرآن کا کتنا اہتمام کرتے تھے، کتنے شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھتے تھے۔ قرآن مجید پڑھ پڑھ کر وہ اپنی روحانیت اور روحانی غذا حاصل کرتے تھے، دلوں کو سکون ملتا تھا۔ ہم قرآن سے بھاگتے ہیں، بدکتے ہیں، ہمیں قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو دمشقی کہتے ہیں ربما کان المطر وقراء القرآن من اللیل فلا يدرون ای الصوتین ارفع المطر او قراءۃ القرآن، بسا اوقات بارش ہوتی تو بارش کی بھی ایک آواز ہوتی ہے، شور ہوتا، ادھر سے بارش کی جھمجھم لگی ہوتی، رم جھم چل رہی ہوتی، اور آواز ایک گنگناہٹ ہوتی، اور ادھر سے قاریوں کے قرآن پڑھنے کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی۔ اور یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ بارش کی آواز زیادہ ہوتی یا قاریوں کے قرآن پڑھنے کی آواز زیادہ ہوتی، اتنا شوق ہوتا تھا ان کو۔ اللہ اکبر۔ قتادہ رحمہ اللہ یہ بھی معروف تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ انہ کان یختم القرآن فی کل 7
ففی رمضان فی کل ثلاث وفی العشر الاواخر فی کل لیلۃ، کہ پورا سال ان کی یہ روٹین ہوتی کہ ہر 7 دن میں ایک قرآن ختم کرتے، اور جب رمضان آ جاتا تو ہر 3 دن میں ایک ختم کرتے، اور جب آخری عشرہ آ جاتا تو روزانہ ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کئی دفعہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈیلی ایک رات میں پورا قرآن کیسے ختم کر لیتے تھے؟ تو بھائی جب آدمی پڑھنا شروع کر دے تو اللہ وقت میں برکت بھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ ان کی عادت بن چکی تھی، وہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ربیع بن سلیمان امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ رمضان میں 60 مرتبہ قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں ہے کہ سارا سال حدیث کا درس دیتے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو حدیث کا درس بند کر دیتے اور کہتے کہ ھذا شہر القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور پھر وہ رمضان کے اندر قرآن کی ہی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ اور پھر اسلاف کا یہ طریقہ تھا، آنکھیں بند کر کے بغیر فہم کے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے، سمجھ کر۔ جہاں رحمت کی آیتیں آتی اللہ سے جنت کا سوال کرتے، جہاں جہنم کی آیتیں آتی اللہ سے جہنم کی پناہ مانگتے۔ مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں صلیت خلف عمر بن عبد العزیز فقرأ وقفوہم انہم مسعولون، کہتے ہیں میں جی عمر بن عبد العزیز جو جن کو خلیفہ خامس بھی کہا جاتا ہے، ان کے پیچھے میں نے نماز پڑھی۔ نماز کے اندر وہ تلاوت کر رہے تھے سورہ صافات کی، جب یہ آیت آئی وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، کہ اللہ جب مجرمین اور کفار اور باغیوں کے بارے میں اللہ کہیں گے وَقِفُوهُمْ، ان کو روک دو، ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، کہتے ہیں کہ بس فَجَعَلَ يُقَرِّرُهَا، یہی آیت پھر پڑھنا شروع کر دی، بار بار پڑھتے جا رہے ہیں، اور وہ پھر اس سے آگے نہیں گزر سکے۔ سمجھ کر، مفہوم کے ساتھ۔ آج ہم قرآن مجید کو پڑھ جاتے ہیں، 10 پارے پڑھ جاتے ہیں، 5 پارے پڑھ جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی الف با کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اللہ کا ہم سے تقاضا کیا ہے۔ یہ قرآن اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے یہ کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارے ہی تذکرے ہیں، تمہارے رہن سہن کے تذکرے ہیں، تمہاری سابقہ اور آئندہ آنے والی اقوام کے تذکرے ہیں، تمہارے لیے ضابطہ حیات اور دستور زندگی ہے، سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے بیان کیا ہے، اور ہم ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن میں ہے کیا۔ اسی طرح میمون بن مہران کہتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز کے پیچھے میں نے ایک دن نماز پڑھی تو سورۃ التکاثر انہوں نے شروع کر دی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال کی کثرت کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا حتیٰ کہ تم قبروں کو جا ملے، یعنی تم دنیا میں اتنے غافل ہو گئے کہ موت تک تمہیں فرصت ہی نہ ملی واپس آنے کی، اور تم قبروں تک پہنچ گئے۔ تو بار بار انہوں نے یہ آیتیں پڑھنا شروع کر دیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ اور اسی طرح سعید بن جبیر ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات انہوں نے تہجد کی نماز میں یہ آیت وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ جب قیامت کے دن اللہ مجرموں سے خطاب کرتے ہوئے کہیں گے وَامْتَازُوا، الگ ہو جاؤ، میرے بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ جس طرح کلاس کے اندر استاد جو ہے وہ مجرم طلباء کو سائڈ پہ کر دیتا ہے کہ جس نے یہ غلط کام کیا سائڈ پہ ہو جاؤ، اس دن جب اللہ کہیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں سائڈ پہ ہو جاؤ۔ تو جب یہ آیت انہوں نے پڑھی تو اس کے بعد پھر وہ صبح تک یہ آیت ایک آیت ہی ساری رات پڑھتے چلے گئے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں کرتے چلے گئے۔ اسی طرح اور بے شمار واقعات میرے پاس اس وقت موجود ہیں، لیکن وقت تھوڑا ہے، آپ کے سامنے 1-2 احادیث بیان کرنی ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے، اللہ کے نبی کے دور میں قرآن مجید پڑھنے پڑھانے اور سننے سنانے کا کیسا ماحول ہوا کرتا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اللہ کے نبی نے ان کی تلاوت سنی، آپ کو بہت پیاری لگی۔ صبح حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ اے ابو موسیٰ، رات آپ تلاوت کر رہے تھے اور میں نے سنی آپ کی تلاوت بہت پیاری تھی۔ تو ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے یا رسول اللہ،
لو علمت انک تسمع لحبرت لک تحبیرا، اے اللہ کے رسول اگر مجھے پتا چل جاتا کہ آپ میری تلاوت سن رہے ہیں تو میں اس کو اور زیادہ خوبصورت پڑھنے کی کوشش کرتا۔ تو یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر آپ کا بچہ، آپ کا بھائی، آپ کے گھر والوں میں سے کوئی قرآن مجید کی اچھی تلاوت کرتا ہے، پیاری تلاوت کرتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو بار بار کہیں کہ آپ مجھے تلاوت سنائیں، آپ کی تلاوت بہت پیاری ہے۔ کبھی اس کو کہیں آپ مجھے سنائیں، کبھی آپ اس کو کہیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ دونوں طرح کے عمل اللہ کے نبی کے دور کے اندر موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی نے مجھے کہا کہ اے عبداللہ آپ مجھے قرآن مجید سناؤ۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ اقرأ علیک القرآن وعلیک انزل، یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن سناؤں حالانکہ آپ کے اوپر تو قرآن نازل ہوا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں آج میں آپ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، سورۃ النساء کی تلاوت شروع کر دی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ کیا حالت ہوگی اس دن جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ہم ان سب کے اوپر بطور گواہ کے پیش کریں گے کہ ان قوموں نے، ان امتوں نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی لوگوں کی، کیا حالت ہوگی لوگوں کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسبک، عبداللہ رک جاؤ، بس کر دو۔ فرماتے ہیں فَإِذًا عَيْنَاهُ تَذْرُفَانِ، میں نے اللہ کے نبی کی طرف دیکھا تو اللہ کے نبی آنسو بہا رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم دیکھیں کیا ہم بھی اپنے گھر میں اس ماحول کو ڈیولپ کر رہے ہیں کہ بیٹا تم مجھے سناؤ یا بیٹا مجھ سے سنو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قرآن کا دراسہ، گھر میں روزانہ ایک رکوع ناظرے کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ سارے بچوں کو بٹھا کر گھر میں ایک کلاس لگایا کریں روزانہ عشاء کے بعد۔ ٹھیک ہے سارے مسجد میں آ کر نہیں پڑھ سکتے، الحمدللہ یہاں ترجمہ کلاس بھی چلتی ہے اللہ کے فضل سے، روزانہ عشاء کے بعد، ہفتہ اتوار 2 دن چھٹی ہوتی ہے، 5 دن یہ کلاس ہوتی ہے۔ حفظ کے لیے یہاں کلاسز موجود ہیں، بچیوں کے لیے موجود ہیں، بچوں کے لیے موجود ہیں، پھر قرآن مجید کے فہم کے لیے الگ سے کورسز آن لائن موجود ہیں۔ کوئی آئے تو صحیح، کوئی اپنے اندر تڑپ اور شوق تو پیدا کرے۔ الحمدللہ سب انتظامات موجود ہیں۔ تو ایک آخری حدیث میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب جو سب سے بڑے قاری تھے، اقرأکم لکتاب اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب، سیدنا ابی بن کعب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اے ابی ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو قرآن سناؤں۔ حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ کی ذات نے۔ اور کس کو دیا ہے؟ نبی کو، کہ آپ ابی کو قرآن سنائیں۔ یعنی قرآن کا ایک ایسا ماحول ہے کہ اللہ بھی اس میں شریک ہے، اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سنو سناؤ، پڑھو پڑھاؤ، سیکھو سکھاؤ، اس پہ عمل کرو۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، انسان کے لیے بڑا شرف ہے، کس کا حکم ہے؟ اللہ رب العزت کا حکم ہے، جو سب سے بڑی ذات ہے، خالق کائنات، مالک ارض و سما۔ اپنی طرف دیکھا حقیر سا انسان، چھوٹا سا انسان، کہاں میری ذات اور کہاں اللہ کی ذات۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کا قرآن سنوں، آگے سے کہنے لگے اللہ امرنی بہذا، اللہ سمانی لک، یا رسول اللہ کیا واقعی اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ یقین نہیں آ رہا، اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھ رہے۔ لیکن اگر اللہ نام لیتا ہے، اہل قرآن کا نام لیتا ہے، اللہ قرآن سنانے کا نبی کو حکم دیتا ہے، حامل قرآن کو کہہ رہا ہے۔ کسی دولت مند کا تذکرہ نہیں کیا، فرعون، قارون، حامان، شداد، جہنمیوں کا اللہ نے تذکرہ نہیں کیا، حامل قرآن کا تذکرہ ہے۔
اور جس طرح میں نے آپ کے سامنے پہلے روایت بیان کی وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ اپنے فرشتوں کے اندر حاملین قرآن کے تذکرے کرتے ہیں. دیکھو میرا بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن سیکھ رہا ہے، قرآن سکھا رہا ہے. تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ سمانی لک بہذا، کیا واقعی اللہ نے میرا نام لے کر یہ بات کہی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ہے ابی، اللہ نے نام لیا ہے. ابی اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے انسان کے لیے؟ کیا عزت ہو سکتی ہے؟ کیا پروٹوکول ہو سکتا ہے؟ اور اللہ نے اس عزت کے سرٹیفکیٹ کو نبی کی زبان سے قیامت تک کے لیے احادیث کے اندر محفوظ فرما دیا. اللہ اکبر. تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے اس شرف، اس عزت افزائی، اس پروٹوکول پر رونا شروع ہو گئے کہ میری یہ شان تو نہیں تھی، میری یہ حیثیت تو نہیں تھی، لیکن اگر مجھے یہ عزت ملی ہے تو وہ قرآن کی وجہ سے ملی ہے. تو عزیز دوستو، آئیے آج ہم قرآن مجید کے حقوق، قرآن مجید کے آداب، ناظرہ نہیں آتا ناظرہ سیکھیں، تجوید نہیں آتی تجوید سیکھیں، ترجمہ سیکھیں، تفسیر سیکھیں، قرآن مجید کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں. اللہ دنیا کے اندر بھی عزتیں عطا فرمائیں گے اور اللہ آخرت کے اندر بھی عزتیں عطا فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.